ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی کھل کر مذمت کی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں میں کئی ممالک سے پاکستان رابطہ کر چکا ہے۔ امید ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے افہام و تفہیم کا معاملہ نکل آئے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران پر حملے اور تہران کے مختلف ممالک پر جوابی حملوں کے بعد پیدا صورتحال پر سینٹ میں پالیسی بیان۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 28 فروری کو پاکستان نے اس صورتحال پر پہلا ری ایکشن دیا، پھر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی خبر آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس افسوسناک خبر پر بیان جاری کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایران پر حالیہ حملے کے بعد پاکستان نے بیک ڈور میں رہ کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موجودہ عالمی صورتحال پر اہم اقدام، پارلیمنٹ میں حزب اختلاف اور تمام سیاسی جماعتوں کو مشرق وسطیٰ ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کر لیا۔ ان کیمرہ بریفنگ کل دن 11 بجے دی جائے گی۔ بریفنگ میں شرکت یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور حزب اختلاف کے قائدین سے رابطہ کریں گے۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے۔ خلیجی ممالک میں پاکستان سمیت کئی ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال ہے۔ خلیج ممالک میں موجودہ پاکستانی سفارتخانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 792 پاکستانی ایران سے واپس آ چکے ہیں۔ 300 کے قریب ایرانی بھی پاکستان آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی اہم ملاقات، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور زیر غور۔ پیپلز پارٹی وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر اپنے تحفظات سے متعلق آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے حکومتی رہنماؤں کو قانون سازی کے عمل میں اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کی۔ آپریشن غضب للحق، افغان طالبان کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری۔ جلال آباد میں بھرپور فضائی کارروائی، ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج تباہ۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج کے مؤثر تباہ کن جوابی حملوں میں افغان طالبان اور فتن خوارج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سیکورٹی فورسز افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ اسرائیل حملوں کے بعد ایرانی جوابی کارروائی میں شدت آ گئی۔ 6 امریکی فوجی اڈوں، متعدد اسرائیلی شہروں پر میزائل حملے۔ بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے خلیجی ممالک پر 450 میزائل اور 1000 سے زائد ڈرونز داغے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارتخانے پر ڈرون حملہ، 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد سفارتخانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائل فائر۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر پر خیبر شکن میزائل سے سرپرائز حملہ۔ اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ نتن یاہو کے انجام بارے معلومات نہیں۔ ایران کے تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی میزائل فائر۔ خطے میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اردن میں امریکی سفارتخانہ خالی کروا لیا گیا۔ امریکی ایمبیسی سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے عملے کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ روسی میڈیا کے مطابق اردن کا فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ اردن کا میزائل اپنے ہی فوجی اڈے سے جا ٹکرایا اور علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ سفارتخانے پر حملوں اور فوجیوں کی ہلاکت کا رد عمل جلد سب دیکھیں گے۔ ٹرمپ نے ایرانی رجیم چینج کی کوشش ترک نہ کی تو تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق نائب دمتری میدوف نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران تو امریکہ اور اسرائیل کے حملے جھیل لے گا، لیکن حملہ کر کے امریکہ نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ ایران دگنی توانائی سے کوشش کرے گا کہ وہ نیوکلیر ہتھیار حاصل کرے۔ سابق روسی صدر نے یورپی رہنماؤں کو انتہائی احمق قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جانتا ہے روس سے نیوکلیر تنازع کی قیمت کیا ادا کرنا پڑے گی۔ نیوکلیر تنازع ہوا تو ہیروشیما اور ناگاساکی کی پر نیوکلیر بم حملے بچوں کا کھیل نظر آئیں گے۔ ایران کی جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے جائز حق کو تسلیم کرتے ہیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ ترجمان نے کہا کہ ہمارا موقف ہے ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے۔ چین اس سلسلے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ تعمیری کردار میں سلامتی کونسل میں انصاف کی بالادستی، امن کے لیے جدوجہد اور جنگ روکنا شامل ہے۔
ایرانی پاسداران انقلاب کا دبئی میں امریکی فوجی اجتماع کو نشانہ بنانے کا بڑا دعویٰ، آسٹریلیا نے تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دبئی میں حملہ اس وقت کیا کہ جب 160 فوجی موجود تھے۔ حملے میں 40 فوجی ہلاک اور 70 زخمی ہوئے۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے دعوے پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ آسٹریلوی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق المنہاتا ایئر بیس میں آسٹریلوی فوجی موجود تھے۔ حملے میں تمام محفوظ ہیں۔ 100 آسٹریلوی اہلکار مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں، زیادہ تر UAE میں ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا تیسرا دن۔ امریکہ کے 3 جنگی طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی تصدیق۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ سینٹ کام کا خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا کہ 2 روز پہلے یہاں ایران کے 11 جہاز تھے، اب کوئی نہیں۔ امریکی دعوے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کی کڑی وارننگ، کہا کہ ابنۂ ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو راکھ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے تیر بردار جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کا ایرانی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ، کہا کہ بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل اور لانچرز تباہ کر دیے۔ اسرائیل کے تہران میں علاقے خالی کرنے کی وارننگ۔ ایران پر حملوں میں اموات کی تعداد 778 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اہلیہ بھی امریکی حملے میں شہید۔ منصورہ خجستہ گزشتہ روز بمباری میں شدید زخمی ہوئی تھیں۔ ایرانی حکام کی جوہری مرکز نتنز نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق۔